بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور اسے ہم دینی مجلس ہی سمجھیں، بھلے ہی دور دور ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور نیت یہی ہے کہ اللہ کا دین سیکھیں۔ عربی زبان سیکھنا بھی اللہ رب العزت کا دین سیکھنے کے لیے، یہ دین سیکھنے میں آتا ہے اور اسی کے ضروریات میں آتا ہے، جیسے آگے مثالیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت ہمارا یہ ملنا اس کو قبول فرمائے اور ہماری نیت میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم اسے سیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دین میں کوئی بھی کام کرنے کا، الحمدللہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ دو چیزیں ساتھ میں نہ ہوں تو کسی بھی عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی یہ کہ اخلاص نیت ہو، یہ سب کو پتہ ہے، اخلاص نیت ہو، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ ہر وقت ہونا ہر عمل میں ضروری ہے، نہیں تو وہ عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اخلاص ہو، سنت نہیں ہو تب بھی عمل برباد ہے، اگر سنت ہے اخلاص نہیں ہے تب بھی عمل برباد ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہونا چاہیے اور اس کے بہت سارے دلائل ہم نے دیکھیں قرآن و حدیث میں۔ سورہ ملک کی مشہور آیت ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ احسن عمل سے مراد وہ ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اخلاص میں تھوڑی سی بات جو کہ علماء بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے ہر علم سے پہلے۔ اخلاص میں جو ایک بات علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں چار چیزیں ہونی چاہیے۔ اخلاص ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت ہو، خالص نیت ہو، صحیح ہے، وہی بات ہے، لیکن اس کی تفصیل میں علماء چار باتیں بتاتے ہیں کہ اخلاص میں چار چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ اس سے مراد اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو، یہ اخلاص ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس سے اپنے سے جہل دور کرنا مراد ہو، یعنی میرے میں جو جہل ہے دین کے معاملے سے، جو بھی ضروریات دین کی مجھ میں ہیں ان کو دور کرنا ہے تاکہ یہ جہل مجھ سے دور ہو اور دین کو میں سمجھوں تاکہ اس کے اوپر میں صحیح معنی میں عمل کر سکوں۔ کیونکہ جہل میں عبادت کرنے کا یعنی وہ عبادت بھی اس شخص کی ضائع ہو سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس علم کو آگے پہنچانا دوسروں تک، یہ بھی اخلاص میں ہے، یعنی میں نے جو سیکھا ہے وہ اسی طرح ایمانداری کے ساتھ اور ایک ذمہ داری کے ساتھ دوسروں تک بھی پہنچانا۔ اور چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ اس چیز میں انسان جتنی بھی کوشش کرے مخلص رہے ان تمام چیزوں میں، یعنی چار چیزیں مختصر طور پہ علماء نے اخلاص میں بتائی ہیں جو کہ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان ان چیزوں کو ذہن میں رکھے۔ ابھی جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو وہ اس چیز کو سب سے زیادہ دھیان دے گا، کیونکہ وہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ عربی زبان جو دنیا کے لیے سیکھتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، جو دین کے لیے سیکھتا ہے اس کو دنیا بھی ملے گی اور دین بھی ملے گا۔ جس طرح مشہور حدیث ہے انما لکل امرئ ما نویٰ، کہ جو شخص جو بھی نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو دنیا ملے گی، کسی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو عورت ملے گی، لیکن اگر اللہ رب العزت کے لیے اس نے کیا ہے تو اسے دنیا بھی ملتی ہے اور دین بھی ملتی ہے، جس طرح صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اور اس نیت سے سیکھتا ہے کہ میں نے اپنے سے جہل کو دور کرنا ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے اس کی طرف سے، بہت بڑی اس کی ہمت ہے کہ اپنے آپ سے جہل کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھانے کا بھی اس کا وہ ہے، تو یہ اس کی ہمت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب چیزیں ساتھ میں رہیں گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ عربی زبان کیوں سیکھنا، عربی زبان کیوں سیکھنا، اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ قرآن و سنت عربی زبان میں ہے، بس قرآن و سنت عربی زبان میں ہے۔ آپ چاہیں جتنے بھی ٹرانسلیشن لے لیں، جتنے بھی ترجمے لے لیں، اس میں قرآن و سنت کو پڑھ لیں، لیکن جو چیز عربی زبان میں پڑھنے سے ہوگی ویسے نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم عربی زبان اتنی سیکھ لیں کہ اسے ہم سمجھ سکیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم عربی زبان میں کوئی ادیب بنے، کوئی بہت بڑا اسکالر بنے، لیکن اگر اتنا سیکھ لیا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، جملے کو سمجھ سکتے ہیں جو سامنے لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھ سکتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہو سکتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت اصل میں سمجھنے کے لیے عربی زبان آنی چاہیے، کیونکہ ہے ہی عربی زبان، اور اللہ رب العزت نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیوں اس زبان میں نازل کیا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ عربی زبان جیسی وسیع زبان نہیں ہے اور آسان زبان نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور
اس لیے یہ سب سے ضروری ہے عربی زبان سیکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی فائدے ہیں وہ بھی ہمیں آ ہی جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے قرآن و حدیث کی عربی سیکھ لی تو دنیاوی فوائد جو ہیں وہ ساتھ ساتھ الحمدللہ اس کے ساتھ آ ہی جاتے ہیں. اور ایک بات جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، لوگوں نے پھیلائی ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا بہت مشکل ہے. اس طرح نہیں ہے. شیخ نے اس کا رد کیا. شیخ نے کہا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، عربی زبان سیکھنا مشکل نہیں ہے. حالانکہ شیخ نے بس یہ کہا ہے کہ عربی زبان میں انٹر ہونا یعنی داخلہ مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ کوئی داخل ہو گیا، اس کے ساتھ لگ گیا تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور ہمارے شیخ بھی جن سے ہم نے عربی سیکھی وہ ہم یہی کہا کرتے تھے کہ تم سیکھ جاؤ گے لیکن صبر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہو سکتا ہے شروع میں کوئی بھی چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ صبر کیا، اس کے ساتھ لگے رہے تو اس چیز کو انسان سیکھ لیتا ہے الحمدللہ. اس کی مثال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ اجرومیہ جو ہے مقدمات الاجرومیہ اس کی بھی شرح کی ہے، اور بھی نحو کی کتابیں ہیں الفیہ ابن مالک ان کی بھی شرح کی ہے. تو ان کی شرح بہت ہی مفید ہوتی ہے. وہ بہت ہی آسان ان کی عربی ہے، بولنے میں سمجھنے میں بہت کلیئر بولتے ہیں، اور ان کی آواز بالکل مطلب ایک کڑک اور کلیئر آواز ہے، اور جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی واضح ہوتے ہیں، انسان کو سمجھ میں آتے، کوئی مشکل عربی استعمال نہیں کرتے. وہ مثال دیتے ہیں کہ نحو کی مثال ہے بیت من قصب، ایک ایسا گھر جس کا اندر کا مٹیریل بہت سافٹ مٹیریل ہے، یا تو لکڑی کا بنا ہے، یا تو یہ جو عام طور پہ نرم چیزیں ہوتی ہیں اس کی بنی ہوتی ہیں، اور اس کا دروازہ جو ہے وہ لوہے کا ہے. یعنی نحو کی مثال، گرامر کی مثال ایک ایسے گھر کی ہے جس کا دروازہ لوہے کا ہے لیکن اندر کا مٹیریل پورا نرم ہے. آپ کو داخل ہونا مشکل ہے، یعنی لوہے کے دروازے سے اندر داخل ہونا مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ آپ داخل ہو گئے اس کے بعد آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے. تو نحو سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو بہت آسان ہے. انسان اس کے ساتھ لگا رہے، انشاءاللہ اسے سمجھ میں آ جائے گا. پھر ایک دفعہ جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو اسے اس علم میں مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ میں آ جاتی ہے چیزیں. اور عربی زبان جب وہ سیکھ لیتا ہے تو قرآن و حدیث میں اس کی لذت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح ایک سوال جو ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کتنی ایج میں ہم سیکھ رہے ہیں، کب تک ہم سیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کی کوئی ایج محدد نہیں ہے، کوئی بھی انسان سیکھ سکتا ہے، بس اس کی محنت پر ہے، کتنی محنت وہ دیتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، اس حساب سے وہ سیکھ سکتا ہے. اور کتنی جلدی سیکھ سکتا ہے یہ بھی اسی شخص پر ہے، اور اس کے سکھانے والے پہ بھی ہے. یعنی وہ خود کتنی محنت دیتا ہے، خود کتنا وقت لگاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکھانے والا ہے اس کا سمجھانے کا طریقہ کیسے، اس حساب سے وہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ چند باتیں جو عام طور پہ ہر کسی کے ذہن میں ہوتی ہیں، تو یہ میں نے بتا دی. تو انشاءاللہ اس کو جو شروع کرتے ہیں جتنا ہو سکے اللہ کی توفیق سے. اور طریقہ یہی رکھیں گے جس طرح ہم نے ہمارے شیخ کے ساتھ کیا تھا. وہ ہمیں منع کرتے تھے کہ کبھی بھی عربی جب پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں ترجمہ رکھیں. انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ترجمہ ساتھ میں مت رکھا کرو، جو تمہارا شیخ بیٹھا ہے وہ ترجمہ کرے گا. اگر تم ترجمہ ساتھ میں رکھتے رہو گے تو پھر تم اس کے محتاج ہو جاؤ گے. لیکن عربی عبارت ہی پڑھو، اور تم میں سے ایک پڑھے، تاکہ تمہیں پڑھنے کی بھی عادت ہو، اور تمہارا شیخ جہاں جہاں پہ تمہیں مشکل ہوگی وہ تمہارے لیے آسانی کیا کرے گا، تمہیں بتایا کرے گا کہ یہ الفاظ ہے. تو بسم اللہ کر کے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ جتنا بھی ہوگی میرے خیال مناسب ہوگا کہ مقدمات پہ آج تھوڑی بات ہو جائے تاکہ وضاحت ہو جائے. مقدمات سے مراد انٹروڈکشن، یعنی جیسے پریفیس وغیرہ ہم کہتے ہیں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پی ڈی ایف کے علاوہ یہ کتاب خرید لیں، آرام سے مل جائے گی. یہ جو بک سٹورز ہوتے ہیں یا لائبریری ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ کتاب آرام سے مل جائے گی. تحفۃ السنی آپ ان سے پوچھیں گے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، چھوٹی مختصر کتاب ہے. اور اسی پہ اپنے نوٹس پینسل سے لکھیں تاکہ جب چاہیں اس کو ریفر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے. سعودی نہ پڑھیں. بسم اللہ. المقدمات. ہاں المقدمات. المقدمات. ہاں مقدمات، کیونکہ یہ آپ نے مقدمات پڑھ، مقدمات یہی ہمارا مقصد ہے، یہی پڑھنا کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے. ابھی جی دال کے اوپر فتح پڑھنے سے بھی معنی الگ بنتا ہے، اور دال کے نیچے کسرہ کرنے سے بھی معنی الگ بنتا ہے. ٹھیک ہے بسم اللہ کریں آگے. تعریف مقدمات تو النحو. آپ نے سوری بتا مجھے دی، یعنی انٹروڈکشن. سوری میں بھی تھوڑا آف لائن ہوں گا شاید، کیونکہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے. ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے جماعت انشاءاللہ. کھڑی ہونے والی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی چلو مسئلہ نہیں. جی سلام. موضوع. تعریف النحو، تعریف النحو بول لیا آپ نے؟ ہاں تعریف النحو بول گیا. اچھا ہاں وہ بیچ میں آواز ہو ڈسکنیکٹ. اچھا تعریف النحو، میں یہ بات پہلے بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ عربی زبان جن لوگوں کو اردو آتی ہے ان کے لیے سیکھنا الحمدللہ بہت آسان ہوتا ہے،
کیونکہ بہت سارے الفاظ جو ہیں اردو کے وہ عربی سے لیے گئے ہیں. ہمیں جیسے پتہ ہے اردو جو ہے وہ ایک مکس زبان ہے، لشکری زبان جیسے بولتے ہیں. عربی سے کچھ الفاظ ہیں، ہندی وغیرہ سے کچھ الفاظ ہیں، تو بہت سارے الفاظ اگر آپ دھیان کرو گے تو اردو سے ملتے جلتے ہیں، تو ان کا معنی آپ کو خود ہی ذہن میں آ جائے. اب یہاں پہ تعریف ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ بھئی کیا تعریف ہے، یہ جو شخص ہیں ان کی کیا تعریف ہے، یعنی ان کا انٹروڈکشن کیا ہے، تعریف کیا ہے. تو یہاں پہ تعریف النحو، ابھی مقدمات میں بتا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ تعریف النحو، یعنی نحو کی تعریف کیا ہے. اگلی کوما کے بعد موضوع. موضوع، یعنی ان کا سبجیکٹ کیا ہے. یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھئی کیا موضوع ہے، یعنی جو بات چل رہی ہے اس کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے. اس کے بعد ثمرات. ثمرتہ، ثمرتہ یعنی اس کا فروٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. اور یہ سب سے ضروری ہے، دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سے دیکھ لیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچانے والا ہے. تو اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا فروٹ ہمیں کیا ملے گا، ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. نسبتہ. نسبتہ، نسبتہ سے مراد کہ اس کی نسبت کدھر ہے. یہ گرامر کا جو علم ہے اس کی نسبت ہم کدھر کریں گے. جی آگے. وضعہ. واضعہ، واضح. واضعہ یعنی اس کی بنیاد رکھنے والا کون ہے، اس علم کی بنیاد کس شخص نے رکھی ہے. ٹھیک ہے آگے. حکم الشارع فی. ہاں، حکم الشارع فی یعنی شارع سے مراد، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ شارع سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شارع سے مراد اللہ رب العزت ہی ہے، کیونکہ شارع سے مراد وہ ہے جس نے شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے. شریعت عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی کہ یہ حکم ہے. تو شارع سے مراد جس نے شریعت وضع کی، وضع یعنی اس کو رکھا، ہمیں شریعت عطا فرمائی. شریعت سے مراد اسلام ہے، اسلام کے جو قوانین ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. تو شارع کا حکم اس میں کیا ہے، یعنی اسلام میں نحو سیکھنے کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی یہ انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے مقدمات، ابھی ان پہ ایک ایک کر کے بحث کریں گے. ابھی آپ یہاں سے پڑھیں التعریف. التعریف. کلمات النحو تطلق فی اللغو، تطلق فی اللغة العربية عربية على عدة معاني. آپ لوگ اگر چاہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اس کا نسخہ اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے اوپر جیسے میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر اعراب بھی لگا سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں. التعریف یعنی تعریف، یعنی انٹروڈکشن کیا ہے. کلمۃ النحو، کلمہ نحو، نحو یہ ورڈ جو ہے نحو، جو جس سے بنا ہے نون ہا واو، تین اس میں الفاظ ہیں. اور یہ جو کلمہ نحو جو ہے تطلق بولا جاتا ہے. تطلق کا مطلب بولا جاتا ہے فی اللغۃ العربیہ. اب دیکھیں فی اللغۃ العربیہ، اس کا ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ میں آ گیا. ان دی عربک لینگویج، یعنی آسان ہے. فی اللغۃ العربیہ تطلق بولا جاتا ہے فی اللغۃ العربیہ. فی کا معنی عام طور پہ ان آپ لے لیں میں، یعنی عربی زبان میں اعلی پر، کس پر؟ عدتی، عدتی یعنی بہت سارے معانی. اب یہ معانی کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. معنی کا جمع جو ہے معانی، یعنی نحو کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں بہت سارے معنی پہ بولا جاتا ہے. اب اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے. دیکھیں ایک ہی لفظ ہے اور اس کا ایک ہی کنفائنڈ معنی نہیں ہے، اس کے بہت سارے میننگز ہیں. تو یہی ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور یہ صرف نحو کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے، ایسے اور بہت سارے الفاظ ہیں کہ وہ بہت سارے میننگ پہ ان کا دلالت ہوتی ہے، یعنی وہ ایک سے زیادہ میننگ ان کے اندر ہوتا ہے. تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت یہاں پہ کون سا میننگ ہے؟ وہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، جملے سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ ابھی کیسے استعمال ہوا ہے. جیسے یہ آگے مثال دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے آگے پڑھیں. منہا جہادت الجہاد، منہا الجہاد، اس میں سے ایک میننگ کیا ہے؟ جہاد. جہاد کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن، یعنی نحو لفظ اگر ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سے ایک میننگ ہوتا ہے ڈائریکشن. الجہاد اس کو بولتے ہیں. آگے انہوں نے مثال دی تقول. تقول. ہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں تقول ذهبت نحو فلان. تقول یعنی کہ جیسے آپ بولتے ہیں ذهبت نحو فلان. تقول سے مراد آپ بولتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ذهبت میں گیا، ذهبت میں گیا نحو فلان، فلاں کی طرف. تو یہاں پہ نحو کا لفظ کس میننگ میں استعمال ہوا ہے؟
جی ہاں کے معنی ای جہتہ یعنی اس کی طرف میں گیا. تو یہ نحو کا ایک میننگ انہوں نے آپ کو بتا دیا. جیسے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ عدتی معانی بہت سارے میننگ کا استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک میننگ کیا ہے جی ہاں. اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے علماء بولتے ہیں کہ مثال سے وہ چیز واضح ہو جاتی ہے. تو جتنی مثالیں آپ کسی چیز کی لیں گے تو وہ چیز آپ کو اور زیادہ ذہن نشین ہو جائے گی اس کی مثالوں کی وجہ سے. تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ذهبت میں گیا نحو فلان فلاں کی طرف. تو نحو کا ایک معنی کیا ہو گیا جی ہاں یعنی ڈائریکشن. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی ومنها ومنها الشبه شبہ ہاں والمثال والمثل. ہاں والمثل. اور ایک میننگ کیا ہے نحو کا الشبہ. شبہ یعنی مشابہت دینا اور تمثیل دینا. والمثل یعنی یہ اس کی طرح ہے. یعنی ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز اس کی طرح ہے، اس کو بولتے ہیں تشبیہ دینا یا مثال دینا کہ یہ اس کی طرح ہے. پھر مثال دیتے ہیں تقول محمد نحو علی 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 تقول. علی. یہ وہی آ گیا کہ آپ کہتے ہیں، یعنی عام طور پہ آپ کے جملوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے محمد. محمد جو ہے نحو علی مثال ہے، شبیہ ہے کس کے علی کے. یعنی محمد اور علی دکھنے میں ایک جیسے ہیں یا ان کے چہرے ایک جیسے ہیں، ان کے قد جو بھی ہے مثال، لیکن دونوں کی شبیہ دینا. تو یہ دو معنی انہوں نے آپ کو نحو کو بتا دیا. پہلا معنی تھا یہ الجہاد. آواز میری آ رہی ہے نا؟ یہ کیوں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں اچھا اس میں سے ایک معنی ہے جہہ کا یعنی ڈائریکشن کا. دوسرا یہ معنی ہے الشبہ یعنی تشبیہ دینا. تشبیہ دینا یعنی یہ بتانا کہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں. جیسے بہت ساری مثالیں آتی ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں کہ سورج تم چاند کی طرح ہو، یعنی اس کی رنگت کی تشبیہ دینا اس حساب سے. یعنی معنی کلیئر ہے، صرف اس کی مثال دینا. تو یہاں پہ انہوں نے مثال دی محمد نحو علی. محمد علی کی طرح ہے. ای یعنی کیا معنی شبہہ و مثلہ یعنی اس کی طرح ہے، اس کی مثال کی طرح، دونوں ایک جیسے. تو یہ ہے تعریف النحو، کچھ اس کے معنی. اب اس کے نیچے پڑھیں وتطلق کلمات نحو فی اصطلاح اصطلاح العلماء العلماء علماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. یہی چیز ہے. شروع پہ یہ ایشو سے میں نے کہا نا کہ دروازہ لوہے کا ہے، ایک دفعہ اندر گھس گئے تو آسان ہوگا. آپ خود پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان کی آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی. اور اگر میں پڑھوں گا تو وہ پریکٹس آپ لوگوں سے چھوٹ جائے گی. اچھا تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں شیخ؟ وَتُطْلَقُ كَلِمَةُ النَّحْوِ. کلمۃ النحو اوپر تو آپ نے دیکھ لیا کہ بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، یعنی شبیہ کا بھی میننگ ہے، ڈائریکشن کا بھی میننگ ہے. لیکن اصطلاح العلماء یعنی اصطلاح علماء نحویین کے نزدیک نحو کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے. اصطلاح کا مطلب جو ان کا خاص ٹرم ہے، یعنی ہر اہل فن جو ہوتے ہیں ان کی خاص اصطلاح بولتے ہیں. یعنی انجینئرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ خاص ٹرمز ہوتے ہیں جو وہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں پہ اس ٹرم کو یہ بولا جاتا ہے. اگر وہ ٹرم آپ ڈاکٹرز کے وہاں پہ استعمال کریں گے تو اس کا میننگ کچھ اور ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح وہی ٹرم آپ کسی اور فن میں استعمال کریں گے، ان کا معنی کچھ اور ہوگا. تو نحو کا لفظ جو ہے وہ علماء کے نزدیک یعنی اصطلاح علماء نحویین جو گرامر کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے؟ وہ بولا جاتا ہے العلم. نحو ایک ایسا علم ہے، ایسی نالج ہے بالقواعد رولز کے ساتھ، یعنی ایسی نہیں ہے، رولز کے ساتھ بنائے گئے ہیں. التی جن کے ذریعے یعنی ان رولز کے ذریعے بالقواعد التی یعرف پہچانا جاتا ہے. یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تعارف کا لفظ وہی تعریف سے ہے. یعرف پہچانا جاتا ہے، بہا اس کے ذریعے کیا پہچانا جاتا ہے؟ احکام و اواخر کلمات العربیہ. احکام
اواخر الکلمات یعنی عربی کلمات جو ہم استعمال کرتے ہیں بات چیت میں، ان کے آخر کے احکام کیا ہے؟ فی حال ترکیبہا. یہ جملہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پہلی دفعہ سنتے ہیں تو آپ کو مشکل لگے گا، لیکن کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. تو اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ یہ چیز مشکل نہیں ہے، یہ چیز آسان ہے انشاءاللہ، سیکھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ آخر کے حال کیسے ہوں گے؟ ترکیب کے حساب سے. ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ ذهبت الى المسجد، میں مسجد گیا. اب اس جملے میں ایک فعل ہوگا، یعنی جو کام ہوا ہے، ایک فاعل ہوگا جس نے وہ کام کیا ہے، ایک جگہ ہوگی جس پر وہ کام ہوا گیا ہوگا، یعنی مفعول ہوگا. تو ترکیب کے حساب سے فعل آ رہا ہے، فاعل آ رہا ہے اور مفعول آ رہا ہے. تو ان سب میں آخر میں اعراب کیسا ہے؟ اعراب سے مطلب کیا ہم اس پہ پیش لگائیں گے، کیا ہم اس پہ فتحہ لگائیں گے، یا ہم اس پہ دمہ لگائیں گے، یہی چیز ہے. تو اس کو بولتے ہیں، یہی چیز ہے سیکھنے کی، اس کو بولتے ہیں علم النحو، کیونکہ اس کی وجہ سے معنی میں فرق پڑتا ہے. من الاعراب، اس کو اعراب بولتے ہیں. والبنا، یہ سب چیزیں آگے آئیں گی تفصیل سے، میں ایسی اختصار کے طور پہ تھوڑا انٹروڈکشن دے رہا ہوں. البنا سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی جو آخر کا ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے. اگر پیش ہے تو ہمیشہ پیش ہی رہے گا، اگر فتح ہے تو فتح ہی رہے گا. جیسے کہ ہا اولائی کا لفظ آپ دیکھیں گے قرآن میں، ہمیشہ جہاں پہ بھی دیکھو گے ہا اولائی آئے گا، حمزہ کے نیچے آخر میں کسرہ ہی آئے گا، زیر ہی آئے گا. ہا اولا نہیں آئے گا، ہا اولائی نہیں آئے گا. تو اس کو بولتے ہیں بنا کہ وہ چینج نہیں ہوتا ہے، ایک ہی حالت میں. وما یتبع ذلک، اور جو اس کے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اوپر آپ نے مثال دیکھی ہے، یہ مثال محمد نحو علی. اب محمد کیوں ہے؟ اب محمد میں کتنے الفاظ ہیں؟ میم، ہا، میم، دو دفعہ میم اور دال، پانچ الفاظ ہیں. ہمارا تعلق یہ پہلے چار الفاظ سے نہیں ہے، میم سے بھی نہیں ہے، ہا سے بھی نہیں ہے، یہ جو دو میم ہے مشددہ اس سے بھی نہیں ہے. ان چاروں سے ہمارا تعلق نہیں ہے نحو کے اعتبار سے. نحو میں ہمارا کیا ہے؟ اواخر الکلمات العربی. آخری لفظ کون سا ہے؟ آخری حرف کون سا ہے اس میں؟ پیش نہیں، آخری حرف کون سا ہے؟ دال. ہاں دال. دال. ہاں دال. تو ہمارا میم سے بھی تعلق نہیں، ہاں سے بھی نہیں، اور یہ جو دو میم اس میں ہمارا دال سے ہے کہ دال کے اوپر یہ دو پیش کیوں آئی، جسے تنوین کہتے ہیں، یعنی یہ رفع کیوں ہے، یہ دو اس کے اوپر یہ کیوں آیا محمد کے اوپر، محمدن کیوں نہیں آیا، محمدن کیوں نہیں آیا. پھر آگے جو یہ نحو کا لفظ آیا ہے، نون ہے، ہا ہے، واو ہے. تو ہمارا نون اور ہا سے تعلق نہیں، ہمارا تعلق ہے کہ واو کے اوپر دمہ کیوں آیا، اس کے اوپر فتح کیوں نہیں آیا، نحوہ کیوں نہیں آیا، کسرہ کیوں، نحوی کیوں نہیں آئی، یہ کیوں نہیں آیا. یہ ہمارا، اور یہ ہے علی ادھر آئے گا، علی کے نیچے آئے گا، کسر آئے گا. تو یہ اس طرح کے، تو یہ ہے علم نحو، یہ آپ کو یہ چیز سکھاتا ہے. تو اس سے بہت انسان کو فائدہ ہوتا ہے جملہ سیکھنے میں، اپنی زبان بھی سیکھنے میں، جس طرح آگے اس میں تمارا میں بتائیں گے. ٹھیک ہے، آگے الموضوع. الموضوع یعنی اس کا جو سبجیکٹ کیا ہے، علم نحو کا سبجیکٹ کیا ہے، یعنی کس چیز کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے. جی پڑھیں. وموضوع جی علم النحو علم نحوی. الکلمات العربیات. عربیت. اور موضوع کیا ہے علم نحو کا؟ الکلمات العربیہ. کلمات العربی کیا ہے؟ الف با تا سے لے کے آخر تک، اور ان سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہمارا کلمات ہے، یعنی عربی زبان سے اس کا تعلق ہے. من جہتی البحث عن البحثی، البحث عن حولیہ عن احوالها عن احوالیہ المذکورہ. یعنی المذکورہ. اس کا جو سبجیکٹ کیا ہے؟ کلمات العربیہ. عربی کلمات کس حساب سے؟ من جہت البحث، کہ ہم بحث کرتے ہیں، ہم سرچ کرتے ہیں. یہ بحث کا لفظ بار بار آتا ہے، سرچ کرتے ہیں. بحث ہم اردو میں بولتے ہیں کہ کیا وہ ایک ہوتا ہے بحث، نہیں وہ نہیں، یہ بحث ہے یعنی ڈھونڈنا، سرچ کرنا. ان احوالها، اس کا احوال. المذکورہ، مذکورہ یعنی کہ جو کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے. کیا ذکر کیا گیا ہے؟ کہ آخر کلمات کا اعراب کیسا ہوگا. تو وہی اس کا موضوع ہے، اسی پہ ہمارا پورا دھیان ہوگا. جیسے محمد میں نے بتایا کہ محمد میں پہلے 5 حرف سے ہمارا تعلق نہیں ہے نحو کے اعتبار سے. آپ دوسری گرامر میں جائیں گے، صرف وغیرہ، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے، لیکن نحو کے اعتبار سے صرف آخری والے میں کیا ہوگا، وہی ہمارا موضوع، وہی ہمارا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا الثمرہ والثمرات تعلمی، تعلمی علم النحو.
ہاں یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ فروٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ بھئی ہمیں فائدہ کیا ہے، ہمیں فائدہ بتائیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے، کیونکہ دین اسلام پورا فائدے کا ہی ہے، کوئی ہمارے نقصان کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آپ ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، برائی ہمارے بری ہے اس لیے اس سے روکتے ہیں، نیکی میں ہمارا فائدہ ہے تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہم جو مسلمان ہیں وہ پورے ٹائم فائدے ہی فائدے میں ہیں۔ تو اس چیز سے علم نحو سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ ثمرۃ تعلمی، ثمرۃ اور فائدہ تعلمی سیکھنا، علم النحو، نحو کا علم سیکھنا کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ بتا رہے ہیں سیانت 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 السنا اللسانی، لسانی، سیانت لسانی ہم، عن الخطائی ہاں، عن عن الخطأ خطائی فی ہاں، الکلمہ فی الکلام العربی، فی العربی۔ الکلام العربی۔ ابھی دیکھیں میں نے بتایا تھا نا، اگر اردو کے حساب سے ہم دھیان دیں ہمیں کافی جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سیانہ، سیانہ کا لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، عربی بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سیانہ یعنی مینٹیننس، سیانہ کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ سیانہ کا مطلب ہے محفوظ رکھنا، بچانا۔ کس چیز کو بچانا؟ لسانی، لسان کا لفظ تو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں زبان، زبان بولتے ہیں، لسان لسان، تو زبان کو بچانا کس سے؟ عن الخطأ، خطا کا لفظ بھی معروف ہے، خطا یعنی غلطی سے، کس چیز میں غلطی ہو؟ فی الکلام العربی، کہ ہم عربی زبان میں ہم سے کوئی غلطی ہو، بول چال میں کوئی غلطی ہو تو اس سے بچانا، یہ اس کا فروٹ ہے جو ہمیں نحو سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے آگے، وفہم، وفہم القرآن ہاں القرآن الکریم ہاں، والحدیث دیکھیں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہما فہمن صحیحا، ہاں صحیحا ہاں آگے، الذین، یہ الزینین ہے الذین، الذین، الذین نہیں الذین، الذین ہما اصل شریعتی، شریعتی نیتی، اسلامیت ہاں، اسلامیتی علیہما، علیہما مداروہا، مداروہا۔ مدار صحیح۔ پہلی تو یہ انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا فروٹ کیا ہے، کہ آپ اپنی زبان کو بچائیں عربی زبان میں غلطی کرنے سے، کیونکہ اس زمانے میں اس کو یہ بہت ہی معیوب سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی عربی میں لحن کرے، اس کو لحن بولتے ہیں، یعنی عربی زبان میں وہ کوئی غلطی کرے، جہاں پہ پیش پڑھنا تھا اس نے فتح پڑھ دیا، یا جہاں پہ کسر پڑھنا تھا فتح پڑھ دیا، ایسے اس کو بہت ہی مایوس سمجھتے تھے، بہت اس کو برا سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک اس کا فائدہ ہوگا کہ جس کو علم النحو ہوگی تو وہ عربی زبان میں غلط نہیں پڑھے گا۔ جس طرح میرے خیال میں غالباً لوگ علماء بتاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے یا اور کسی عالم کا ہے، لأن ألحن في القرآن، لأن انسى آیت من القرآن احب الی من الحن فی اوقات، وہ یہ جن کہتے تھے کہ میں اگر قرآن مجید میں کوئی آیت بھول جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں قرآن میں عربی کے لحاظ سے کوئی غلطی کروں، کوئی لحن کروں۔ کیوں؟ اگر میں کوئی آیت بھول گیا تو بھول گیا، یعنی آیت ہی میں نے نہیں پڑھی، لیکن اگر لحن کیا تو ہو سکتا ہے آیت کا مکمل معنی میں نے اس کا بدل دیا ہے۔ تو اس چیز کو بہت ہی معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، تو اس لیے اپنی زبان کو عربی زبان میں غلطی کرنے سے روکنا، یہ پہلی چیز انہوں نے بتائی۔ اور ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ دوسرا فائدہ جو ہے وہ فہم، فہم یعنی سمجھنا، کس کو سمجھنا؟ القرآن الکریم، قرآن کریم کو، جو کہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اس کو سمجھنا، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر خود سمجھے بغیر اور اپنے جتنے بھی جہاں تک ہماری طاقت ہے لوگوں کو سمجھائے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ والحدیث النبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، فہمن صحیحا، صحیح معنی میں سمجھنا، یعنی سمجھنے کے لیے تو ہم ٹرانسلیشن لے کے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں عربی زبان چاہیے۔ اور ان دونوں کو کیوں سیکھنا ہے؟ اللذین، اللذین سے مراد قرآن اور حدیث، یعنی یہ دونوں جو ہیں ہما اصل شریعت الاسلام، یہ شریعت اسلام کی جو بنیاد ہے وہ انہی دونوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، کیونکہ اس تمام احکامات وغیرہ اسی سے نکلتے ہیں۔ وعلیہما مدارها، تو یہ فائدہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا علم نحو سیکھنے کا مین مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم کیسے سیکھیں؟ فہمن صحیحا، صحیح اس کا فہم سیکھیں، صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے نہیں بلکہ مکمل فہم اس کا ہو، اور اپنی زبان کو جب بھی عربی زبان ہم استعمال کریں یا پڑھیں تو اس میں کوئی غلطی ہم سے نہ ہو، ہم غلطی سے محفوظ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے آگے، نسبت ہوں، نسبت سوال پوچھنا تھا مجھے،
جی سمجھ ایک سوال ہے، دیکھو جیسے ابھی اللذینی ہے، اللذینی کا مجھے کیسے پتا ہے کہ مجھے نسبت اس کو قرآن حدیث پہ کرنی ہے یا پھر وہ سیانہ اور قرآن نہیں حدیث پہ؟ یہ تو ابھی نہیں دو آئے گا چیزیں انشاءاللہ، بتائیں. آہستہ آہستہ آگے آئے گا، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آئیں گی. ایک چیز اس میں یہ جنا بتا دوں، میں یہ بتانا بھول گیا شروع میں، ہمارے شیخ ہمیشہ ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ یہ علم جو ہے نحو، یہ جو ہے علماء نے اس کی بنیاد رکھی، حالانکہ پہلے نہیں تھی. عرب جو تھے وہ تو عربی زبان پہلے سے بولتے تھے، ان سے ان کے بچے سیکھ لیتے تھے. تو ہم ایسے کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ایسی بولتے بولتے سیکھ لیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسی عربی ابھی ملتی نہیں سوائے کتابوں میں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح بولتے ہیں. ہم نے جس طرح اردو بچپن سے سیکھ لی، ہو سکتا ہے قواعد بھی ہمارے پاس نہ ہو، لوگ انگلش سیکھ لیتے ہیں، عربی بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو عربی ہے یہ سوائے کتابوں کے مشکل سے لوگوں میں پائی جاتی، تو ہم نہیں سیکھ سکتے. اس لیے وہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ جتنا بھی چل رہا ہے اس کو وہیں پہ رکھو، یعنی اس سے آگے مت جاؤ. جیسے ابھی جتنی بات چل رہی ہے اس کو ہی سیکھنے کی کوشش کرو، اس سے آگے نہیں جاؤ. اگر آگے جانے کی کوشش کرو گے تو سیکھو گے نہیں، جب وہ چیز سیکھنے کا وقت آئے گا تب آپ اس کو سیکھ جاؤ گے. اس طرح یہ اللذینی ابھی اس کا جو مرجع ہے وہ قرآن و حدیث کی طرف کیسے جا رہا ہے وہ ہم ابھی نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ ہم ابھی تک اس لیول کو پہنچے نہیں. انشاءاللہ جب اس تک پہنچیں گے تو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی. صحیح انشاءاللہ. نسبت ہوں نسبته وهو من من علم علوم من العربیہ، العلوم یعنی العربیہ. ہاں عربی زبان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ علوم العرب، یعنی عربی علوم میں سے. عربی علوم بہت سارے ہیں، تو اس میں سے ایک یہ ہے جو کہ نحو بھی ہے، اس کے علاوہ بلاغہ بھی ہے، صرف بھی ہے، منطق وغیرہ، یعنی اور چیزیں بھی ہیں. تو اس کی نسبت جو ہے وہ علوم العربی کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واضعہ، واضح واضح سے مراد اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ والمشہور مشہور یعنی ان مشہور اول بات یہ ہے ان اول ان اولا کہ پہلا، او ہاں ان کہ پہلا اول شخص ان اول وضع لا ان اولا واضع، ان اول واضع واضع لعلم انه هو ابو الاسود دولي دولي هو ابو الاسود الدولي. دولي ہاں یہ نام ہے ایک شخص کا، بامری بأمر امیر المؤمنین عامر المومنین علی بن علی ابی بن ابی طالب طالب رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ عنہ. اچھا ایک یہ سوال پوچھیں کہ نسبت سے کیا مراد ہے؟ نسبت جیسے میں نے بتایا، نسبت سے مراد یعنی اس کی جو نسبت ہے وہ کہاں پہ ہے، یعنی اس کو ہم کہاں پہ جوڑتے ہیں علم نحو کو، تو اس کو ہم عربی علوم کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ ہے نسبت. اچھا ابھی واضعہ یعنی اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ عربی زبان جو ہے عرب تو ایسے ہی سیکھ لیتے تھے، بڑوں کو آتی تھی، انہوں نے بچوں نے سیکھ لی، آگے ایسی چلتی رہی، اور زبان جب تک خراب نہیں ہوئی تھی ویسی چلتی رہی تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی اس کے رولز اور ریگولیشنز رکھنے کے لیے. لیکن ایک وقت ایسے آیا کہ جب بہت لوگ نئے لوگ مسلمان ہونے لگے، ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی تو ان کی زبان خراب ہونے لگی، تب ضرورت پڑی کہ اس کے لیے رولز رکھے جائیں تاکہ نئے لوگ جو ہیں وہ صحیح سے عربی زبان سیکھ سکیں. تو یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ والمشہور، مشہور بات یہ ہے، جب آپ مشہور سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں اور بھی اقوال ہیں، اور بھی اس میں باتیں ہیں کہ فلاں نے رکھی اس کی بنیاد، فلاں نے رکھی، لیکن مشہور بات یہ ہے کہ ان اول کہ وہ پہلا شخص واضع علم نحو جس سے علم نحو کی بنیاد رکھی وہ کون ہے؟ ابو الاسود الدولی. ابو الاسود الدولی یہ غالباً تابعین میں سے ہیں، غالباً نہیں بلکہ تابعین میں سے، کیونکہ آگے لکھا ہے بامری امیر المؤمنین، انہیں حکم کس نے دیا کہ یہ کام کرنے کا؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ چوتھے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ ہیں. تو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا قصہ آتا ہے، جس طرح ہم بتا رہے تھے کہ عربی زبان میں تھوڑا زبر زیر کے فرق سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو ابو الاسود الدولی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رات کو یہ تھے، ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی، اور آسمان بہت خوبصورت لگ رہا تھا، جس طرح گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، لائٹیں نہیں ہوتی تو آسمان بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، ستارے وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان کی بیٹی نے کہا ما احسن السماء، ما احسن السماء، ما کے بعد احسن پڑھا، یعنی نون کے اوپر کیا پڑھا؟ پیش پڑھ دیا، ضمہ پڑھا، پیش پڑھا، ما احسن السماء. تو ابو الاسود الدولی نے جواب دیا نجومها، یعنی ما احسن السماء کا مطلب ہو گیا کہ کس چیز نے آسمان کو اتنا خوبصورت کیا ہے. تو ابو الاسود الدولی نے اسی حساب سے جواب دیا نجومها، یعنی ستاروں کی وجہ سے اتنا خوبصورت ہوا ہے. تو ان کی بیٹی نے کہا کہ انما انا اتعجب،
کہ میں تو تعجب ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے، آسمان کتنا خوبصورت ہے. میں یہ نہیں پوچھ رہی تھی کہ آسمان نے کس چیز کو اس کو خوبصورت کیا. تو ابو اسود الدولی نے ان سے کہا کہ یا بنیۃ افتحی فاک وقولی ما احسن السماء، اے میری بیٹی اپنا منہ کھولو اور فتح بولو. یعنی دمہ جب بولتے ہیں نا، پیش جب بولتے ہیں تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، جب فتح بولتے ہیں تو فتح یعنی فتح سے مراد یہ ہے، فتح سے مراد میں آپ نہیں سمجھے. فتح یعنی ایک تو پیش ہوگی اور زبر، ہاں زبر بولو. ما احسن السماء، نون کے اوپر زبر پڑھو. ما احسن السماء، اگر ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے تعجب کیا کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے. یعنی ابو اسود الدولی کی اپنی بیٹی اس میں لہن کر گئی، غلطی کر گئی. تو ابو اسود الدولی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ عربوں کے لیے میں کچھ قواعد رکھوں جس کی وجہ سے لیستقیم السنتہم، وہ اپنی زبانوں کو صحیح رکھ سکیں. یعنی اپنی زبانوں کو صحیح رکھنے سے مراد اپنی بول چال وہ صحیح رکھ سکیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کچھ سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا کیا قواعد ہیں. انہوں نے ان کو بتایا. تو حضرت علی نے ان سے کہا انحو ھذا النحو، انحو ھذا النحو، یعنی ہم نے جیسے اوپر پڑھا تھا کہ نحو کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہوتا ہے ڈائریکشن کا بھی. حضرت علی نے ان سے کہا کہ انحو ھذا النحو، کہ اس ڈائریکشن میں آپ جائیں. تو وہیں سے نام بھی پڑ گیا نحو کا لفظ. نحو کا لفظ بھی انہوں نے ڈائریکشن میں استعمال کیا. پھر یہ علماء کے نزدیک قواعد کا ہو گیا. جیسے یہاں پہ اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ نحو کا معنی کیا ہے، العلم بالقواعد، العلم بالقواعد التي يعرف. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ انحو ھذا النحو، کہ یہ جو ڈائریکشن آپ نے اختیار کیا ہے اس طرف آپ جائیں اور اس کے اوپر آپ رولز لکھیں. تو حضرت ابو اسود الدولی نے اس کے اوپر رولز لکھے. تو یہی بتا رہے ہیں ان اول واضح، کہ ان اول واضح لعلم النحو، کہ سب سے پہلی بنیاد رکھنے والے علم نحو کے وہ کون ہیں، ابو اسود الدولی. اور چھوٹا سا قصہ جیسے ان کی بیٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ دمہ اور فتحہ سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بہت مشہور واقعہ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بدو شخص ایک دفعہ مدینہ میں آ گیا اور کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کسی کو سورۃ توبہ کی وہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اب یہاں پہ کیا ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ورسولہ ہے یہاں پہ، یعنی لام جو ہے رسولہ اس کے اوپر کیا آ رہا ہے، ضم آ رہا ہے، یعنی پیش آ رہا ہے. لیکن کسی نے اس کو کیا پڑھا دیا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، لام کے نیچے اس نے کسرہ پڑھ لیا، زیر پڑھ لی. تو عرابی نے جیسے یہ سنا، کیونکہ عرابیوں کی عربی تو مضبوط ہوتی تھی، اس نے کہا کہ اللہ جس سے بری ہے میں بھی اس سے بری ہوں، یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بری. کیونکہ معنی ایسا بنتا ہے جب آپ پڑھیں گے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اس کا مطلب یہ پڑے گا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، یعنی ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مشرکین سے. لیکن اگر آپ اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مشرکین سے اور نعوذ باللہ رسول سے بھی بری ہے. تو حضرت عمر کو جب یہ بات پہنچی، اس سے پوچھا کہ تو اس طرح کیوں بول رہا ہے، تو اس نے بولا کہ میں نے اس آیت کو اسی طرح سنا ہے، رسول ہی سنا ہے. تو حضرت عمر نے پھر حکم دے دیا کہ عربی کہ قرآن وہی پڑھائے گا جو عربی قواعد سے بھی معروف ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تھا جو قصہ جس کی وجہ سے یہ شروع ہوا. تو یہ مشہور قول یہ ہے کہ ابو اسود الدولی جو کہ تابعین میں سے ہیں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ انٹروڈکشن میں آخری چیز حکم الشارفی وَتُعَلِّمُهُ فرض من فروض الکفایہ. ابھی اس میں بھی ایک چیز آئے گی، جیسے عدنان نے پوچھا ابھی اس کو میں من پڑھوں یا من پڑھوں، یہ کیسے پتہ چل گیا. تو اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. انشاءاللہ ابھی اس کو ایسی ذہن میں رکھیں، آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو خود ہی پہچان ہو جائے گی کہ من پڑھنا ہے یا من پڑھنا ہے. لیکن اگر جلد بازی کرنے کا وہ ذہن میں رکھیں گے تو ایک قسم کا وہ بھی ہوگا کہ یہ چیز ابھی ذہن میں کیوں نہیں آئی. لیکن ہر چیز کا وقت آ جائے گا انشاءاللہ سیکھنے کا. ابھی کیا بتا رہے، حکم الشارفی، جس طرح اوپر بتایا تھا کہ شریعت کا اس میں حکم کیا ہے علم نحو سیکھنے کا. تو بتاتے ہیں وتعلمہ، اس کا سیکھنا کیا ہے، فرض لفظ ہمیں پتہ ہے، فرض یعنی لازم ہے، سیکھنا لازم ہے. لیکن کس قسم کا فرض ہے، من فروض الکفایہ. فروض الکفایہ کا مطلب یہ ہے فرض کفایہ.
جس طرح ہم سنتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. 5 وقت کی نماز تو ہر کسی پہ فرض عین ہے. فرض عین جیسے آگے بھی لفظ آئے گا، یہ یہاں پہ لکھا ہے فرض عین. فرض عین کا مطلب ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے، لازم اس نے اس کو انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر اس نے اس کو انجام دینا ہے. ہر کسی نے اپنی نماز خود پڑھنی. لیکن کچھ ایسے فرض ہیں جو کہ فرض کفایہ ہیں، جیسے نماز جنازہ ہم سنتے ہیں. اگر کسی محلے میں جنازہ ہو گیا، تمام لوگ نہیں بھی آئے، 3-4 لوگ آ گئے، انہوں نے جنازہ پڑھ لیا، تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. یعنی علم نحو سیکھنا یہ ہر ایک آدمی پہ فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سیکھ لیا اور قرآن حدیث صحیح سے سیکھ کے آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے ان کے لیے. وہ یعنی سب کی طرف سے انہوں نے اس فرض کو انجام دے دی. ٹھیک ہے، آگے وربما قربت تعینہ تعین. تعینہ ہاں، تعلمہ علی على علی على علی واحد. واحد على فصار واحد. ہاں، فصار. فصار فرض عین علیہ. علی. اور کہتے ہیں وربما، کبھی کبھی. ربما بہت دفعہ قرآن میں بھی آتا ہے. ربما سے مراد کبھی کبھی تعین، یعنی تعین ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. تعلمہ سیکھنا، اس کا کس کا سیکھنا؟ یہ علم نحو کا سیکھنا. علی واحد ایک شخص پر. کیسے؟ فصارا فرض عین علیہ، تو اس کے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اس کی صورتحال کی مثال علماء یہ بتاتے ہیں کہ کسی علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے، ساری عورتیں ہیں، ایک ہی مرد ہے مثال کے طور پر، کہ اس نے یہ سیکھنا ہے اور آگے دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اصل جو تبلیغ کا جو کام ہے وہ مردوں پر ہے. تو جیسے مثال کے طور پر اس کے اوپر ہوگا کہ اس نے سیکھنا ہی ہے. یا تو کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہی شخص اس کے قابل ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے، باقی لوگ اس کے قابل نہیں ہیں، تو اس کے حق میں فرض عین ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پہ اس کا حکم کیا ہے کہ کسی علاقے میں یا کسی شہر میں اگر کچھ لوگ اس کو سیکھ لیں تو یہ فرض باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک بہت پیاری بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا فرض ہے. فرض ہے، اور اس کی بہت اچھی مثال دیتے ہیں. مثال یہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا انسان کے اوپر فرض ہے. نماز پڑھنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے، لیکن وضو کرنا فرض نہیں ہے. لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی آپ نے نماز اگر انجام دینی ہے، فرض انجام دینا ہے، تو آپ نے وضو کرنا پڑے گا. تو وضو آپ کے اوپر یعنی اوریجنلی فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. تو فرض کو ادا کرنے کے لیے جو چیز راستے میں آتی ہے وہ بھی فرض ہے. تو یہ مثال یہ یہاں پہ دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہر انسان کے اوپر لازم ہے. کم سے کم جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھنا اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر فرض ہے. تو قرآن و حدیث سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. تو وہ علم قرآن و حدیث کا بغیر عربی کے سیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے عربی زبان سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے. تو یہ بہت پیاری مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں دی ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ پہلا صفحہ تو مکمل ہو گیا. یہ انٹروڈکشن تھا، اور یہ ضروری ہے کہ یہ والی چیزیں اپنے ذہن میں رکھے جائیں انشاءاللہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عربی زبان کے بارے میں کیا کیا چیزیں یہ ہیں. میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہوگا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے. اس کے شروع میں مصنف کے بارے میں، مصنف یعنی جنہوں نے کتاب لکھی ہے، مقدمہ آجر بھی ان کے بارے میں ہے، پھر بعد میں اس کے بعد انشاءاللہ کتاب شروع ہو جائے گی. اتنا کافی ہوگا انشاءاللہ آج. انشاءاللہ.